میں جاب کرتی تھی، اس لیے شہزاد سے ملنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے تھے۔ اس کی دکان پر اکثر میں ضرورت کی اشیاء خریدنے جایا کرتی تھی۔ یہ بات مجھ پر اس نے بہت بعد میں آیا کی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شہزاد ایک بیوی کا شوہر ہی نہیں بلکہ 5 بچوں کا باپ بھی تھا، مگر میں اس کی صحبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ رسوائی کے فسانے جب زبان زد عام ہو چکے تب میں نے محسوس کیا کہ عزت سے جینے کے لیے شادی کی بات کرنی ہی ہوگی۔ میں نے شہزاد کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ وہ کہتا کہ میرا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، یہی ایک چھوٹی سی دکان ہے اور بس، اس معمولی دکان سے میں 2 گھروں کا خرچہ کیسے چلا پاؤں گا؟ میں نے اس کو سمجھایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم کوئی دوسرا روزگار تلاش کرو تاکہ حالات بہتر ہوں، پھر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے، لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ رقم رکھی ہوئی تھی، یہ سرمایہ شہزاد کے حوالے کر دیا اور شہزاد نے دکانداری چھوڑ کر بزنس شروع کیا۔ قسمت کا ستارہ عروج پر تھا کہ اس کا یہ دوسرا کام دنوں میں چل نکلا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزاد امیر آدمی ہو گیا۔ حالات سازگار ہو گئے تو میں نے اس کو یاد دلایا کہ شہزاد، یہ سب تم نے مجھ کو اپنانے کی خاطر کیا تھا، اب تم ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ مصروفیت کے بہانے مجھ کو آج کل پہ ٹالتا رہا، یہاں تک کہ 8 سال اس نے محض اسی سوچ میں گزار دیے کہ وہ مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے۔ میں نے یہ عرصہ بھی صبر سے گزار دیا، مگر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کا بندھن باندھنے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ بہرحال ایک طویل مدت کے انتظار کا کرب سہنے کے بعد میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ میں شہزاد کو پا کر بہت خوش تھی۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی تھی۔ شہزاد کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تھا، اپنا گھر تھا، گاڑی تھی اور معاشرے میں عزت کے ساتھ ایک پہچان بھی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ نکاح کے باوجود میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں والدین کے گھر میں رہتی تھی۔ کب تک آخر میں ماں باپ کے در پر پڑی رہتی؟ شہزاد حالانکہ معاشی طور پر اس قدر مستحکم تھے کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھ سکتے تھے۔ جب میں نے بار بار ان کو یہ بات یاد کرائی تو انہوں نے مسئلے کا حل یہ نکالا کہ فی الحال میں ان کے دوست کے مکان میں رہوں گی جو خالی پڑا ہوا تھا۔ تھوڑے سے سامان کے ساتھ انہوں نے مجھے اس مکان میں شفٹ کر دیا۔ اصل زندگی کا باب تو اب کھلا۔ میں گھر میں اکیلی پڑی رہتی اور وہ کئی کئی دن میری طرف نہ آ پاتے تھے۔ مجھ کو وحشتوں کے سمندر میں ڈبو دیا۔ بار بار شکوہ آنے پر وہ یہی کہتے تھے کہ بزنس کی مصروفیات اور بال بچوں کی ذمہ داریاں لمحے بھر کو فارغ نہیں ہونے دیتی۔ کیا کروں؟ بڑی مشکل سے وقت نکالتا ہوں تو تم تک پہنچتا ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ مجھے بہت غیر اہم شے سمجھتے ہوئے میرے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ آتے تو کھچے کھچے سے رہتے، بات بات پر دل شکنی کرتے، ہفتوں میری طرف نہ آتے، لیکن مجھ کو تو ہر حال میں ان کے ساتھ نباہ کرنا تھا۔ والدین کو ناراض کر کے ان سے شادی کی تھی۔ اکثر وہ مجھ کو تفل تسلیاں بھی دیا کرتے تھے کہ شجرے تیرے لیے گھر بنانے کی مجھ کو دن رات فکر رہتی ہے۔ سوچتا ہوں کب تک دوست کا احسان اٹھاؤں گا اور تم کب تک غیر کے گھر رہ پاؤ گی۔ تھوڑا سا صبر کر لو، تم ہی نے تو مجھے نئے گھر کے خواب دکھائے تھے۔ ایک ڈیل اور ہو جانے دو، وہ ہو جائے گی تو اتنی رقم آ جائے گی کہ تمہارے لیے ایک شاندار بنگلے کی تعمیر شروع کروا دوں گا۔ خدا نے میری دعا قبول کر لی اور وہ ڈیل ہو گئی۔ شہزاد کو اس ڈیل میں منافع بھی خوب ہوا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے بعد شہزاد میرے ارمانوں کا بھی سودا کرے گا۔ دولت آتے ہی اس کی نیت بدل گئی۔ ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے چوری چھپے کوٹھی تعمیر کر رہا ہے۔ سوچا کہ وہ یہ کوٹھی میرے لیے ہی بنوا رہا ہوگا، سرپرائز دینے کی وجہ سے بتایا نہیں ہوگا کہ مجھے زیادہ خوشی ملے گی۔ پتہ چلا کہ یہ گھر وہ میرے لیے نہیں بلکہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے لیے بنوا رہا ہے۔
یہ بات ان کے ڈرائیور نے مجھے بتائی۔ یہ جان کر بڑا دکھ ہوا۔ میں ہر برے وقت میں ان کے ساتھ ساتھ چلی، اپنی جوانی کے 10 سال ان کے انتظار میں کاٹ دیے۔ اب جب سکھ پانے کی باری آئی تو شہزاد کو فوراً اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو نئی کوٹھی میں بسانے کا خیال آ گیا۔ جب اس کی چھوٹی سی دکان تھی تو اس نے محبت کے وہ رنگ دکھائے کہ میں اندھی ہو کر اس کی ہو کر رہ گئی، اور جب خدا نے اچھے دن دکھائے اس نے میرے نصیب پر کالک مل دی۔ غلطی میری ہی تھی، میں نے ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ رسم و رواں بڑھائی ہی کیوں، اور یوں جو کچھ اس نے مجھے دیا تھا وہ یہ کہہ کر پہلی بیوی کی نظر کر دیا کہ پہلا حق تو اسی کا بنتا ہے کیونکہ وہ بچوں کی ماں ہے، کس سے فریاد کرتی۔ یہ صدمے سے بیمار ہو گئی۔ میری بیماری بھی شہزاد کے لیے مجھ سے دوری کا سبب بن گئی۔ شہزاد نے کہا کہ تم بیمار ہو، اکیلی کیسے رہو گی؟ چلو میں تمہیں تمہارے میکے لے چلوں، وہاں تم کو کم از کم کوئی دیکھنے والا ہوگا۔ چند دن بعد جب طبیعت سنبھل جائے گی تو تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اس بات کو مانے بنا میرے پاس چارہ ہی کیا تھا؟ اس نے جو عارضی پناہ گاہ مجھے دے رکھی تھی اس سے بھی محروم ہو گئی۔ میکے آنے کے بعد میں شہزاد کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہی۔ شہزاد آفس میں میرے کال کرنے کو پسند نہ کرتے۔ ایک دن مجبور ہو کر فون کر دیا، پوچھا آخر تم مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ خود آتے ہو اور نہ بلاتے ہو، کوئی جواب تو دو۔ تب انہوں نے بس اتنا کہا، آج شام تم کو جواب مل جائے گا، اور شام کو مجھے جواب مل گیا۔ ایسا جواب کہ میں لاجواب ہو گئی۔ انہوں نے لکھ کر بھجوایا کہ اپنے والدین کے گھر تا حیات رہ سکتی ہو تو میرے نکاح میں رہو گی، ورنہ میری طرف سے آزاد ہو۔ میں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا، اپنے والد سے مشورہ کر لو، کیونکہ میں تم کو علیحدہ نہ تو گھر لے کر دے سکتا ہوں اور نہ ہی علیحدہ رکھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، وہ تمہارا وجود برداشت کرنے کو تیار نہ ہوں گے اور میں ان کو کھونا نہیں چاہتا۔ یہ خط والد صاحب کو دکھانا ضروری ہو گیا، کیونکہ وہ روز پوچھتے تھے کہ تمہارا شوہر تمہیں لینے کیوں نہیں آتا۔ جب والد صاحب نے خط پڑھا تو ایک لمحے سوچے بغیر انہوں نے مردانہ انداز سے فیصلہ کر دیا کہ جو مرد اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا اس کے ساتھ جڑے رہنے میں نہ تو تمہاری کوئی معاشرے میں حیثیت ہوگی اور نہ تمہیں کوئی سکھ ملے گا اور نہ ہماری کوئی عزت ہوگی۔ میں نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دنوں بعد شہزاد نے اپنے ملازم کے ہاتھ میری موت کا پروانہ بھیج دیا، گویا کہ اسے بھی بہانہ چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں رحم نہیں آیا۔ اس نے بڑی شاطری سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ آج اس واقعہ کو 20 برس ہو چکے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ جیسے یہ زخم ابھی بھی لگا ہے۔ میں نے دنیا والوں سے آج تک یہ بات پوشیدہ رکھی کہ میں والدین کی دہلیز پر کیوں بیٹھی ہوں۔ یہی کہتی ہوں کہ وہ بیرون ملک ہوتے ہیں، 2 سال بعد چند دنوں کے لیے آتے ہیں، ان کی چھٹی کم ہوتی ہے۔ سمجھنے والے تو سمجھ ہی لیتے ہیں، کبھی شہزاد کو کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا۔ پھر بھی بھرم رکھنے میں حرج ہی کیا ہے؟ سوچتی ہوں جب ان کو بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے عشق ہو جاتا ہے، اس وقت انہیں پہلی بیوی اور بچوں کا خیال کیوں نہیں آتا؟ گلاب تر و تازہ ہوتا ہے تو دل سے لگا لیتے ہیں، مرجھانے لگتا ہے تو پرے پھینک دیتے ہیں۔ جرم تو دونوں کا برابر ہوتا ہے، مگر سزا صرف ایک ہی کو کیوں ملتی ہے؟